السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، گزشتہ کچھ دن پہلے میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ نوجوڑ مجدد کا نام غالی تھا اور لوگ اس کو غالی کے نام سے پہچانتے تھے۔ یہ رہا ثبوت کہ اس نوجوڑ فرقے کے مجدد کو لوگ غالی کے نام سے جانتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں سامعین، جو فرقہ قائم ہے، یہ نوجوڑ فرقہ نوجوڑ مجدد کے وجہ سے قائم ہے۔ جو فرقہ اب وہ اگر خود غالی کے نام سے جانا جاتا ہو، اس کا نام ہی غالی ہو، تو اس کی ذریت، اس کے قوم، اس کے ماننے والے کتنے بڑے غالی باز ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیں اس بات سے کہ کلیم رضوی جو اپنے آپ کو صوفی لکھتا ہے، مفتی لکھتا ہے، مناظر لوگ کہتے ہیں اس کو، کتنا بڑا غالی باز ہے۔ ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اور اس گالی دینے کو رفعت کاڑی بھڑکاتی نے حمیت دین، حب رسول کا یہ اس کو جو ہے تمغہ دیا، اور اس بنا پر اسے صوفی کلیم رضوی کی طرف سے مزدوری بھی مل گئی۔ تو سامعین، اب یہ گالی دیا، اب اس کے گھر کے جوتی کلیم چرکٹ اور کاڑی رفعت بھڑکاتی کے چہرے پر، منحوس چہرے پر کس طرح گرا ہے دیکھیں۔ یہ جامعۃ الرضا مرکز بریلی سے کس طرح فتویٰ لگا کلیم چرکٹ پر اور یہ کاڑی رفعت بھڑکاتی پر، اس کی مزدوری اس کے لیے جہنم کی آگ بن گئی۔ تو یہ نام اس کا شہزاد، مفتی شہزاد مصباحی، اور ایک مفتی جو ان کے لوگ اسے مفتی کہتے ہیں، مفتی زبیر غزالی، دونوں نے فتویٰ لگایا۔ مفتی زبیر غزالی نے تو کلیم چرکٹ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ سنیں آگے سامعین گفتگو، کس طرح خود گالیاں دے رہا ہے اور دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ مفتی ہے، مفتی سے بات کرو، اور اس سے گالی دلوا رہا ہے۔ یہ ہے ان کا دھرم، یہ ہے ان کی حقیقت۔ آپ سامعین بتائیں، جب یہ دھرم گالی پہ ٹکا ہوا ہو، اپنے دھرم نوجوڑ فرقے کا دھرم جب گالیوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، گالیوں سے اپنے دھرم کا دفاع کرے گا، اور گالیوں کے ساتھ اپنی دین، اپنے رضاخانی دھرم کی اشاعت کرے گا، تو سامعین بتائیں، اس دین کو باقی رکھنا، اس باطل دھرم کو باقی رکھنا، قائم رکھنا ان کے لیے کتنا مشکل پڑ چکا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ آگے سامعین گفتگو سنیں آپ۔ شرک و بدعت کا آلہ جو سلطان ہے، شرک و بدعت کا آلہ جو سلطان ہے، شرک و بدعت کا آلہ جو سلطان ہے، وہ بریلی کا احمد رضا خان ہے۔ واللہ 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 واللہ۔ ہلو جی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت، میں سید عبدالرحمان بول رہا ہوں بنگلور۔ جی سید صاحب، خیریت سے ہیں حضرت؟ ہاں دعا ٹھیک۔ حضرت، مسئلہ یہ تھا کہ حضرت کیا دیوبندی وہابی کو گالی دینا یہ ہاں ہلو، آواز آ رہی ہے حضرت میری؟ ہاں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دیوبندی وہابی کو گالی دینا کیا یہ حب رسول اور حمیت دین ہے حضرت؟ دیکھیے، ایسی زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس زبان کی بنیاد پر وہ پھر ہمارے بزرگوں پر گالی گلوچ کرے، ہاں ہے نا؟ جی، ایسا ہے حضرت۔ اور یہ ہاں مفتی صاحب یہ ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، ادل بعد ذالک ذلیل، اس آیت ہاں، کو لے کر کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی کو ماں بہن کی گالی دی جا سکتی ہے۔ نہیں، ماں بہن کی گالی دینے کی تو بہرحال، کیونکہ یہ تہذیب کے خلاف ہے نا۔ جی اس سے کوئی آپ کی بات سنے گا کب؟ ہاں ہاں ہاں، ماں بہن کی گالی دیں گے تو یہ کوئی انداز تھوڑی ہے۔ جی 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 ولا تسبوا الذین یدعون اللہ، ولا تسبوا الذین یدعون اللہ، کیا ہے وہ قرآن میں؟ فیسب اللہ عدوم بغیر علم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں تو ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو کہ وہ پلٹ کر پھر اللہ رب العزت کی شان میں توہین بھری گالیاں بکیں، اور لا علمی کی بنیاد پر۔
तो ये कुरान ने मना किया है। हाँ, तो वो मुफ्ती साहब हजरत को कहते हैं कि अगर ये हुब्बे रसूल और हमीयत दीन है तो उस पर वो मजदूरी लेना और वो गाली देने वाले तीनों पर हुक्म शरीय क्या लगेगा हजरत? हाँ, अगर कोई ये कहे कि ये अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत है और ये हुब्बे रसूल और हमीयत दीन है, जो बंदी वहाबी को नहीं गाली तो देना। अब सबसे बड़ा मसला ये है जी कि ऐसे शख्स पर जो कुरान पाक की इस आयत से हाँ गाली का मफहूम निकाल रहा है, जी तो मेरे एतबार से तो उस पर तौबा लाजिम है। अच्छा क्यों तौबा लाजिम है? इस बुनियाद पर लाजिम है कि उसने आयत करीमा उतुल्लिम बादा दाली का जनीम को सब और गाली कैसे कहा? वो गाली थोड़ी है, बयाना वाक़े, वो कहते हैं बयाने वाक़े है, और बयान वाक़े को गाली नहीं कहा जाता है। तो ये उसकी बेवकूफ़ी है जो उसको वो गाली समझ रहा है। इसका मतलब फिर ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माज़अल्लाह फिर दुश्मन रसूल को गाली दी है। और गाली किसको कहते हैं? मयसब्बु बिहिन नास जी या मयसब्बु बिहिल मरउ, जिसके जरिए इंसान को आर दिलाया जाए। सही है सही। समझ गया आप? तो जी। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फेल का इर्तिकाब किया है? वो तो सुब्हानहू व तआला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नादानी है उनकी इससे इस्तेदलाल करना। हाँ, तो और एक बात है, वही वो जो मैं कहा था कि मुफ्ती साहब हैं वो गालियाँ देते हैं और उनके जो कई साथी हैं वो कहते हैं कि वो जो है ये वाला जो है कि हमीयत दीन और हुब्बे रसूल है, अगर वो कह दे तो उनको और एक मुफ्ती साहब इनाम भी देते हैं उसके लिए हिसाब से कि आप ये बहुत सही कर रहे हैं कि आप ये गालियाँ दे रहे हैं, और अगर इससे कोई जो है मुझसे नाराज़ भी होता है तो मुझे इससे क्या, और वो आला हज़रत का शेर नकल करते हैं कि मैं तो बहरहाल दुनिया से मुसलमान गया, ऐसा कुछ शेर है ना वो आला हज़रत। मुझे कह रहे तेरी हैं दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, हम्म खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? जी, मैं तो बहरहाल दुनिया से मुसलमान गया, मुझसे गैर है नाराज। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। जी 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 जी, ये वाला शेर नकल करते हैं, कहते हैं कि तो ऐसा। इससे क्या इस्तेदलाल इस मालत ने गाली दी? हाँ, अगर गाली दी से हमारे उलमा अगर नाराज़ होते हैं तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए कि मैं अपने आप का हिसाब देना है। देखिए, उनको आर दिलाने के लिए जो कुरान ने जुमले जिक्र फरमाए, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, जी महबूब कहो उनसे, हम्म हाँ महबूब जो है उनसे कहो कि मर जाओ गैसो गज़ब में। जी इनसे गाली में नहीं आता है, हम्म समझिए। और फिर ये तहजीब के भी तो खिलाफ है। आप जब इस तरह गालियां देंगे उसको माँ बहन की, जी तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो सुनेगा कौन? जी जी बिल्कुल। कौन सुनेगा आपको? बिल्कुल नहीं सुनेगा कोई। इसको तो फहशा में कहा जाता है ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। यही था मसला। हमारे कई सारे लोग भी हैं जो ऐसी इसी हालत में जो है जाकर कहने लगते हैं देवबंदी को। अरे अहबाब जो है एक सुन्नत नबी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दाढ़ी, तो उसको भी लेकर देवबंदी का मजाक उड़ाते हैं कि ऐसे नजिस बाल हैं तेरे, ऐसे नजर आ रहे हैं, ऐसा सब कुछ कहते हैं। और कहते हैं कि वो हदीस दूसरी अलग वो पेश करते हैं कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है जो यहूदियों के ऊपर, वो वाली हदीस भी पेश करते। देखो तो जब गुस्ताखे रसूल को हजरत अबू बकर ने गाली दी तो फिर हम क्यों ना दें। हेलो, आवाज आ रही है हजरत? हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। हजरत मैं अब्दुल रहमान रजवी बोल रहा हूँ। बताइए। अरे तो वो क्या भी नहीं, मसला पूछना था हजरत। कि हजरत गाली देने से रोजा टूट जाता है हजरत? नहीं, हाँ नहीं टूटता है, मकरूह है। अच्छा, हजरत कोई ये देवबंदी वहाबी को गाली देने से उनको भी गाली देने की क्या जरूरत है? कहते हैं इनको माँ बहन की गाली दी जा सकती है। क्यों? मालूम नहीं, अगर वो बोलते हैं वो नबी की गुस्ताख गाली हैं तो देने उनको। गाली देने से कोई देवबंदी वहाबी सुन्नी बन जाएगा क्या? वो बोल रहा था अगर कि जो ये देवबंदी वहाबी नबी के गुस्ताख हैं तो उनको गाली देना जायज है। गाली देने का कोई कहीं से कुछ वैसा मसला नहीं है। गाली बहरहाल ये एक जो है तो मुआशरे के खिलाफ है। गाली वगैरह न दी जाए, बल्कि उनके अंदर कोई कमी है, कोई खामी है तो उसको समझाया जाए कुरान और हदीस की रोशनी में।
باقی گالی وغیرہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, حضرت ماں بہن کی گالی دیتا حضرت, گندی گندی جو نہیں گندی. ویسا نہیں کرنا چاہیے. وہ سب جو ہے تو جو ہے معاشرہ کے اخلاق کے خلاف ہے وہ. اچھا حضرت, ہمارے یہ صوفی کلیم صاحب بھی دیتے ہیں حضرت. کوئی بھی دے, کوئی بھی کلیم دے یا وہ علیم دے, کوئی بھی دے, ٹھیک ہے, جی. جو چیز بھیجا ہے وہ بھیجا ہے. اچھا اچھا, مطلب نہیں دینا چاہیے نا. وہ بولتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے گالی دینا. حول ولا قوت الا باللہ. اگر کوئی ایسا کہے کہ اللہ تعالیٰ نے گالی دی ہے اور اللہ کی سنت ہے گالی دینا, تو وہ یہ کفر ہے. بریلی شریف کا اس پر فتویٰ ہے. ٹھیک ہے, ایسا کہنا کفر ہے. اللہ کی سنت ہے گالی دینا یہ کفر ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. اور وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں حضرت, وہ تم بعد اب ذالک الزنیم, ایسا کچھ. یہ گالی کوئی نہ ہے, یہ تو حقیقت ہے. گالی کہاں ہے؟ ہاں, تو وہ ویسا بول کے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دلیل ہے, یہ گالی دی جا سکتی ہے. ارے یہ گالی ہے ہی نہیں. مفتی شہزاد صاحب جو جامعۃ الرضا کے پرنسپل ہیں, انہوں نے اس پر بیان بھی دیا کہ کوئی ایسا کہے کہ قرآن مجید میں گالی ہے وہ کفر ہے, بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے گالی دے گا, اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے گالی دینا. اور وہ حدیث پاک بھی پیش کرتے ہیں حضرت, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایسے الفاظ کا استعمال کیا تھا, تو وہ اس لیے کیا تھا کہ یہودی اپنی یہودیت پر مصر تھا, ضد پہ اڑا ہوا تھا یہودیت پر. جی. ہاں, تو سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھا, اور ان کو اس وقت جلال آ گیا, غصہ آ گیا, تو یہ جو ہے انہوں نے ان الفاظ کا استعمال کیا. تو ابھی تو ہمیں ضرورت ہے کہ دیوبندی وہابیوں کو پہلے دین سکھائیں, پہلے انہیں سمجھائیں کہ کیا ہے حقیقت کیا نہیں ہے. تو پہلے سکھائیں تو صحیح. ڈائریکٹ کسی کو گالی دے دیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ جی جی جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو یہودی حضور کے معجزات دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے, چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر ایمان نہیں لائے, سورج کو دیکھ کے ایمان نہیں لائے, تو وہ اس بات کے حقدار ہو سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے اس وقت ان سے جہاد بھی کیا گیا تھا, ان کو گالیاں بھی دی گئی تھیں, سب کچھ ہوا تھا. لیکن ابھی تو دیوبندی وہابی کو پہلے سکھایا تو جائے. جی جی. ہلو ہلو, ہاں, مفتی ذیشان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. مفتی ذیشان صاحب, گاڑی دے رہے ہیں نا. تم لوگ مسلمان نہیں ہوتے, تیری ماں کے چودے, تیری بھیڑ کی چود, دیوبندی دیو کی بندی چدوا رہے تم لوگ, بڑے بڑے لوگ گھاٹی لوگ کی بندی چدوا رہے, تمہاری بندی بھی گھاٹی ہے. ایک مسلمان بنا دو ادھر, لا ادھر ناپاک پانی چہرے پہ اڑاتا تیرے. ہیلو, اے بھوسڑی کے تیری بھیڑ کی چوت, تیری بہن کی چوت میں گھاٹن, اے بنا گھات والا گھاٹن, بڑے بڑے ہیلے بات کر. تو دیو کی بندی نہیں رہے, تیری ماں کو چودو, تو دیو کی رنڈی ہے, چھنل گے, ہاں یہ چوت ماری گے, کیا آواز نہیں کر رہی گا, یہ چوت ماری گے.